بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے لباس میں دنیا حاصل کرنا اتنا مضر نہیں جتنا کہ دین کے پردے میں دنیا حاصل کرنا مضر ہے۔ یہ عاجز مرتب عرض کرتا ہے، دیندار سمجھے جانے والوں کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ بس اوقات دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ ایک دنیا دار آدمی سے دنیا کی ہوس نظر آئے اور وہ دنیا کے پیچھے پڑا رہے تو اس قدر مضر نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس نے دنیا ہی کو مقصود بنایا ہوا ہے۔ لیکن بظاہر اپنے کو دیندار کہے اور دیندار کہلوائے اور دنیا کے پیچھے پڑا رہے تو یہ بہت مضر ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک خاص ذوق ہے، وہ یہ کہ اپنی فکر میں پڑے، دوسروں کی فکر میں نہ پڑے۔ دوسروں کی فکر میں نہ پڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں تک حق بات نہ پہنچائے، دین کی بات نہ پہنچائے۔ یہ تو ابلاغ دین ہے، احقاق حق ہے، یہ اپنی جگہ پر فریضہ ہے، وہ ادا کرے، لیکن دوسرا درست ہو جائے، سدھر جائے، اس کی فکر میں نہ پڑے، اپنی فکر کرے، دوسرے تک بات پہنچا دے۔ بات پہنچا دینے کے بعد اگر وہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ ہمیں دوسروں کی فکر میں پڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اپنی فکر سے غافل ہو جائیں گے، اپنی طرف دھیان نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ متعدد علماء کا مجمع تھا اور کبر و تواضع کے متعلق اس پر بحث تھی۔ یہ بحث تھی کہ ایک عالم اپنے کو جاہل سے کمتر کیوں کر سمجھ لے؟ جب عالم ہے تو اسے عالم سمجھنا چاہیے اپنے کو، وہ اپنے کو جاہل سے کمتر کیسے سمجھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گفتگو تھی، کیونکہ جب علم و فضل پڑھا ہے تو یہ کیسے سمجھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ ایک حافظ اپنے کو غیر حافظ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے حضرت نے نہایت جامع اور مختصر جواب فرمایا کہ کسی کمال کے سبب اکمل سمجھنا تو جائز ہے، مگر افضل بمعنی مقبول سمجھنا جائز نہیں۔ یعنی جو ہنر آپ کے پاس ہے، جو کمال و خصوصیت ہے، اس کو ماننا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں عالم دین ہوں، جو بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس کو اس کی وجہ سے اپنے کو باکمال سمجھنا، جو کمال اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے یہ تو حقیقت کا اعتراف ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ ناجائز نہیں ہوتا۔ ناجائز اپنے کو افضل سمجھنا اور اپنے کو مقبول سمجھنا، بڑا سمجھنا دوسرے سے، بس یہ سمجھنا کہ میں عالم ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس پر اپنے کو مقبول عند اللہ سمجھنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ بس یہ سمجھے کہ ممکن ہے کہ باوجود اس کے جاہل ہونے کے اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور ہم گو بڑے عالم ہوں مگر ہم میں کوئی ایسی برائی ہو جس سے ہم ان کو پسند نہ آ سکیں، پھر کس کام کے؟ اس وجہ سے اس بات کو امکان کے درجے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب یہ خیال ہوگا تو پھر دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا آدمی۔ فرمایا جب مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے، یعنی جو بعد میں مفتی اعظم پاکستان ہوئے، شروع میں جب دیوبند میں پڑھاتے تھے تو تھانہ بھون آنے لگے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ درسیات چھوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو؟ میں نے سن کر ان سے پوچھا، یعنی مفتی شفیع صاحب سے، کہ بھائی سچ کہنا کہ یہاں آ کر تمہارے علوم درسیہ میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ ہوا۔ میں نے کہا کہ بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ اہل اللہ کی خدمت میں جانے کے بعد جبکہ بطور خاص وہ اللہ والا عالم دین بھی ہو تو آدمی کے علوم ظاہرہ، علوم مدرسیہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑھتے ہیں۔ محتممین اور منتظمین کی ظاہری حالت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بس مدرسے سے عزت اور جاہ مقصود ہے، کیونکہ مدرسہ نہ رہا
تو یہ اہتمام اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب مدرسے کا اجراء اشاعت دین اور رضائے خدا اور رسول کے لیے ہے تو اس سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی گرامی نامہ مکاتیب رشیدیہ کے آخر میں تحریر ہے، جس کو مولانا خلیل احمد صاحب اور مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہما کے نام یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور مولانا خلیل احمد صاحب کے نام حضرت گنگوہی نے لکھا تھا، جبکہ یہ دونوں حضرات مخالفین کی وجہ سے کچھ پریشان تھے۔ اس خط میں حضرت تحریر فرماتے ہیں، میرے عزیزو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مدرسہ مقصود نہیں، رضامندی حق جل وعلا مقصود ہے، اور اس کے بہت طریقے ہیں، من جملہ ان کے ایک مدرسہ بھی ہے۔ اگر مدرسہ رہے تو کام کیے جاؤ، اور اگر نہ رہے کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کر لینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی وغیرہ کی خصوصیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ بعض علماء تبحر یعنی وسعت علمی میں ہمارے بزرگوں سے بہت زیادہ تھے، مگر مجھے اپنے حضرات سے جو عقیدت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان حضرات کے اندر عمق نظر یعنی نظر کی گہرائی اور للہیت، یہ دونوں چیزیں زیادہ تھیں۔ چاہے علم میں کم ہوں دوسروں سے، لیکن اس علم کی حقیقت کو سمجھنے میں زیادہ مہارت اللہ نے دی تھی، اور دوسری صفت للہیت کی تھی کہ جو کرتے جو کہتے بس اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور مقصود نہ ہوتا۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ جب کسی مضمون پر تقریر فرماتے اور کوئی شبہ پیش کرتا تو فرماتے کہ یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، کر کے دیکھو۔ ہمارے حضرت نے فرمایا یعنی حضرت تھانوی نے فرمایا، مدرسین کو قیل و قال کی عادت ہوتی ہے اور عارفین کو اس سے انقباض ہوتا ہے۔ جو کام میں یعنی سلوک میں مشغول ہوتا ہے اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ عوام کی طرح ان کی حالت نہیں ہوتی، ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت کے یہاں حقائق میں تردد نہ تھا، اس لیے سوال و جواب سے تنگ ہوتے تھے۔ جیسے اگر کوئی کسی سے کہے کہ سورج نکل آیا، اب بجائے اس کے کہ وہ اس کا ممنون ہو اس سے مباحثہ شروع کر دے تو اس کو کس قدر ناگوار ہوگا۔ فرمایا سلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شیخ کی خدمت میں رہے تاکہ اس کے عادات حالات سے پوری آگاہی حاصل ہو جائے، پھر مناسبت اور اطمینان کے بعد کام شروع کرے اور ترقی ہوتی رہے گی، اشکالات نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ خدا کے سوا کسی پر نظر کیوں رکھے؟ قرآن میں اللہ کے بارے میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ارض و سما کے خزائن اللہ ہی کے قبضے میں ہیں تو پھر کسی پر کیوں نظر رکھی جائے؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ صادق تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور یہ بھی آیا ہے کہ دغاباز فریبی تاجر کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ تجارت میں دنیاوی فروغ بھی صدق ہی سے ہوتا ہے، گو شروع میں کچھ تکلیف اٹھانا پڑے مگر بعد میں بہت برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ کانپور میں ایک بانس والے تھے، ان کے پاس جو شخص بانس لینے آتا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بانس اتنے دن رہے گا، یعنی اتنے دن چل سکے گا۔ یہ سن کر سب چھوڑ کر چلے جاتے۔ دوسری جگہ جب پہنچتے تو وہ دکاندار بڑی تعریف کرتے، لوگ ان کی ہی دکانوں سے خریدتے۔ لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی کاروبار ایسا نہیں چلتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بکیں یا نہ بکیں میں تو سچ ہی بولوں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب دوسروں کے باعث جلدی خراب ہونے لگے اور لوگوں نے جیسی تعریفیں کی تھی ویسا نہیں نکلتا تھا، اور اس سے پہلے بہت جلدی خراب ہو جاتا تھا۔
تو اب رجوع ان کی طرف ہوئی، کیونکہ یہ جو کہہ دیتے بانس ویسا ہی نکلتا تھا۔ سب کی دکانداری پھیکی پڑ گئی، بس شروع میں تھوڑی سی دقت پڑتی ہے، جب لوگوں کو اطمینان کامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ دقت بھی رفع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص سے تعلیم ذکر و شغل کا تعلق ہو، یعنی تعلیم و تربیت کا تعلق ہو، اس سے ایسے مسائل فقہیہ نہ دریافت کرے جس میں قیل و قال ہو، یعنی بحث کرنا پڑے اور یہ نہیں ایسے یہ ہوتا ہے۔ اس طریق میں یہ قیل و قال بہت مضر ہے۔ اغبیاء کو کون سمجھائے، یعنی کن ذہن لوگوں کو کون سمجھائے، یہ ذوقی امر ہے۔ میں تو ایسی باتیں انہی کی مصلحت سے کہتا ہوں۔ ایک سندھی بزرگ مجھ سے اکثر مسائل فقہیہ پوچھا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے کہ مجھے ذکر و شغل سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے مسائل فقہیہ نہ پوچھا کرو، مولانا خلیل احمد صاحب اس فن کے ماہر ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو۔ چنانچہ مسائل انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا۔ جس دن سے انہوں نے مجھ سے ایسے سوالات بند کر دیے، اسی دن سے ان کو ذکر و شغل کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہے، مگر اب بتلائیے کہ میں دوسروں کو کیسے سمجھا دوں۔ فرمایا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجا نہیں رہتے، ایک قسم کا وجد ہوتا ہے، اور علماء قشر یعنی خشک علماء کے ذکر سے ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ کے حالات پڑھنے چاہیے، ان کی باتیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے قلب پر ایک خاص اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی باتیں بڑے اخلاص و للہیت سے ہوتی ہیں اور اس کا اثر دیر پا ہے۔ فرمایا علی گڑھ سے ایک دوست نے، یعنی کوئی حضرت کے چاہنے والے ہوں گے، انہوں نے علی گڑھ سے ایک دوست نے بہت سا گاجر کا حلوہ بنا کر بھیجا۔ مقدار بہت تھی، گھر میں اتنا کام نہ آ سکا، 15 روپے میں بکوا دیا میں نے، اور یہ معلوم نہیں کہ ان کے کتنے روپے اس میں لگے ہوں گے بنانے میں۔ اس کے بجائے اگر وہ روپیہ بھیج دیتے تو کتنی دفعہ حلوہ بھی کھا لیتے اور کتنے دوسرے کام نکل جاتے۔ ایسے ہی جب مکان بنایا ہے اور خرچ کی ضرورت ہوئی تو میں نے ضروری چیزیں فروخت کر دی۔ حضرت جب اپنا مکان تعمیر کروا رہے تھے، پیسوں کی ضرورت ہوتی تو گھر میں بہت سی چیزیں ضرورت سے زائد بھی ہوتی ہیں، وہ حضرت رکھتے بھی نہیں تھے، لیکن گھر کی اہمیت کے پیش نظر ضروری چیزیں فروخت کر دیں۔ مجھے اس سے کبھی آر نہیں آتی، میں تو طالب علم آدمی ہوں، بے تکلف لے لی، بے تکلف بیچ دی، یعنی جب ضرورت ہوئی لے لی اور جب بیچنے کی ضرورت ہوئی بیچ بھی دی۔ ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر سے روپیہ گم ہو گیا تھا اور محض شبہ میں ایک بچے کو مارا تھا، بعد میں وہ پیسہ دوسرے کے پاس سے نکلا، کسی اور نے کی تھی چوری، تو مجھے سخت ندامت ہوئی، کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اور اگر نابالغ ہے تو اس کے سامنے غلطی کا اعتراف کرو اور ایک عرصے تک اس کی دل جوئی کرو اور اس سے پوچھ کر اس کی فرمائشیں پوری کرو۔ فرمایا ہمارے مرشد حاجی صاحب قبلہ کی یہ حالت تھی کہ بسا اوقات تمام شب گزر جاتی اور سوتے نہ تھے، ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ بعد نماز عشاء خادم سے دریافت فرماتے کہ لوگ مسجد سے چلے گئے؟ خادم جواب دیتا جی ہاں۔ آپ بستر سے اٹھتے اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے، اور یہ حالت گریہ وزاری کی ہوتی تھی کہ سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا، اور آپ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ فرمایا ذکر دائم مقصود ہے، جس کو جو کچھ ملا ذکر اللہ و اتباع سنت سے ملا۔ طرق ذکر کی تحقیقات و تقییات ضروری نہیں،
شیخ کی رائے سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نسبت مع اللہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی مقصود ہے۔ یہ طرق و مجاہدات خاصہ معالجات نفس کے درجے میں ہیں۔ پس چاروں خاندانوں کا حاصل ایک ہی ہوا، اور ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ چاروں خاندانوں میں اس وجہ سے بیعت فرما لیتے تھے کہ پھر کسی خاندان پر اعتراض کی گنجائش نہ رہے، اور حضرت میں ایک جامعیت کی شان تھی۔ میں نے پہلے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس اللہ سرہ سے بیعت کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے، تو میری درخواست پر فرمایا بعد تحصیل علم بیعت کرنا مناسب ہے، اور حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کا گزر مدرسہ عالیہ دیوبند میں ایسی جانب سے ہوا تھا کہ وہاں اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں جو مصافحے کے لیے چلا تو پھسل گیا۔ حضرت مولانا قدس اللہ سرہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی دستگیری کی فعال نیک تھی۔ بعض طلباء کو جو مجھ سے تحصیل علم میں کم تھے کسی مصلحت سے بیعت فرما لیا۔ یعنی حضرت اس وقت امتحان لینے ہی گئے تھے دیوبند، طلباء کا امتحان لیا تھا، تو بعض ایسے طالب علم جو علم میں حضرت کے برابر نہیں تھے، کچھ ذرا کمزور تھے، تو ان سے کسی مصلحت سے بیعت فرما لیا۔ مجھ کو اس کا بڑا خیال ہوا کہ مجھے کیوں محروم رکھا۔ اس زمانے میں مولانا حج کے لیے تشریف لیے جاتے تھے۔ میں نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں لکھا کہ مولانا سے آپ فرما دیجئے کہ وہ مجھے بیعت کر لیں، یعنی ان کے ساتھ ہی ایک خط حاجی صاحب کو لکھا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ وہ عریضہ بھی مولانا رشید احمد صاحب قدس اللہ سرہ ہی کو دیا۔ سادگی مزاج میں ایسی تھی کہ مولانا ہی کی تو شکایت اور مولانا ہی کے ہاتھ سے بھیج دیا۔ جب مولانا قدس اللہ سرہ واپس تشریف لائے سفر حج سے، تو اسی عریضے کے جواب میں اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا والا نامہ لے کے آئے، یعنی خط کا جواب بھی لے کے آئے۔ خدا جانے کیا کیا باتیں آپس میں ہوئی ہوں گی، اور کیا عجب مولانا نے ہی پڑھ کر سنایا ہو میرا خط، اور شکایت کا مضمون بھی انہوں نے دیکھ لیا ہو۔ خیر، اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے جواب میں تحریر فرمایا تھا، اور وہ خط مولانا ہی کے قلم کا لکھا ہوا تھا، یعنی مولانا رشید احمد صاحب سے ہی لکھوایا تھا جواب، اور لکھا کہ میں نے تم کو خود بیعت کر لیا، یہ جواب بھجوایا۔ یعنی حضرت نے تو سفارش کرنے کے لیے کہا تھا کہ مولانا گنگوہی سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے بیعت کر لیں، لیکن حضرت نے مولانا کے ہاتھ سے لکھوا کر جواب بھیجایا کہ میں نے تم کو خود بیعت کر لیا۔ یہ بھی حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ درخواست مولانا سے بیعت ہونے کی تھی، اور حضرت حاجی صاحب نے بلا درخواست توجہ فرما کر داخل سلسلہ فرما لیا۔ یہ کس قدر خوشی و مسرت کی بات ہے، حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ قصہ ہوا میری بیعت کا، اور میں گو مولانا قدس اللہ سرہ سے بیعت نہیں ہوا، مگر ہمیشہ اپنا شیخ ہی سمجھتا رہا۔ یعنی حضرت گنگوہی سے بیعت تو نہیں تھے، مگر حضرت گنگوہی کو چونکہ یہاں بہت بڑی شخصیت تھی ان کی، علم و فضل ورع و تقوی ہر اعتبار سے، تو میں اپنا شیخ ہی سمجھتا رہا۔ ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جالا صرف 2 ہما پکڑنے کے لیے ڈالا تھا، ایک مولانا رشید احمد اور ایک مولانا محمد قاسم صاحب۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے پرندے آ کر پھنس گئے۔ یعنی حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے تو بس یہ تھی خواہش کہ یہ 2 حضرات، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی، وہ سلسلے میں آ کر اپنے کمالات کے ذریعے امت مسلمہ کو نفع پہنچائیں گے، اس لیے کہ
کسی آدمی کے پاس کوئی دولت ہو تو وہ اہل کو تلاش کرتا ہے، کوئی اس کا اہل ہو تو اس کو دے دیا جائے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ حضرت کی نظر، حضرت حاجی صاحب کی نظر دو شخصیتوں پر تھی، حضرت گنگوہی پر اور حضرت نانوتوی پر۔ چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرے پاس جو امانت ہے وہ یہ لوگ لے لیں، جو روحانیت کی امانت ہے، جو مشائخ کے نسبتوں کی امانت ہے، یہ قابل لوگ ہیں، یہ لے لیں، ان سے پھر اور لوگوں کو نفع ہوگا، بہت ہوگا۔ تو حضرت فرمائے کہ میرے شکار تو یہ دو پرندے تھے، لیکن بہت سارے پرندے اس میں پھنسے، یعنی حضرت کے معتقد ہوئے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی، اور حضرت مولانا تھانوی بھی، اور بہت سارے لوگ حضرت کے پاس گئے اور حضرت سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے دنیا کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ تعالی اہل اللہ اور بزرگان دین کی کما حقہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کے گزر جانے کے بعد پچھتانے کے بجائے ان کی زندگی میں صحیح معنوں میں عجز و ندامت کے ساتھ، انکسار اور تواضع کے ساتھ اپنے کو سپرد کر کے اپنی کمیوں کو دور کرنے اور مقامات طریق کو طے کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں سوجھ بوجھ تو بہت ہے ماشاءاللہ لوگوں میں، اور اچھے برے کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ جو سب سے ضروری چیز ہے فنائیت کی، وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بزرگوں سے عقیدت و احترام تو ہے جو ماشاءاللہ وہ بھی غنیمت ہے، لیکن اس کے جو منافع ہیں، فوائد ہیں، وہ تو بھائی بغیر اپنے کو مٹائے حاصل نہیں ہوتی۔ رائے چھوڑنی پڑے گی، اور جب تک اپنے بڑے کی رائے پر اعتماد نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح رائے نہیں دیں گے، اس وقت تک خود رائی میں مبتلا رہیں گے، اور جب تک خود رائی میں مبتلا رہیں گے ترقی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس یہ حقیقت سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو بھی ماشاءاللہ علم و فہم کی وجہ سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن کبر مانع ہے، اور وہ کبر ظاہر نہیں ہوتا، مخفی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کبر سے بھی انکار ہے کہ تکبر بھی نہیں ہے مجھے، تو حالانکہ کبر ہی مانع ہے، اور کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ضائع نہ فرمائے، سب کو صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرما دے، اور صحیح طریقے پر اپنے نیک بندوں کی قدر کر کے ان کی پاس جو امانتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ بس یہ مقصد ہے کہ ہم کو نفع ہو جائے، اور ہم سے خود بخود دوسرے کو ہو جائے گا، وہ تو من جانب اللہ ہی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے رائے کو فنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیقات کو جو اپنے اشعار میں پیش کیا، اسی میں یہ بھی فرماتے ہیں، جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اس کوچے میں جائیے، یعنی اس راستے میں قدم ہی مت رکھو جب فنائے رائے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے کائے کے لیے اس میں قدم رکھ دیں۔ تو یہ سب سے پہلا کام فنائے رائے کا ہے، جب تک رائے فنا کر کے جو کہا جائے گا وہی کروں گا یہ طے نہیں کر لے گا، تب تک ترقی جیسی ہونی چاہیے، کما حقہ نفع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت